السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ کل کے لیکچر میں ہم نے وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع تک پڑھا تھا، آج ہم اسے آگے کنٹینیو کریں گے۔ آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے نزول قرآن، یعنی قرآن مجید کب کیسے نازل ہوا۔ کہتے ہیں لیلۃ القدر کو قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر نازل کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اسے ایک بڑی برکت والی رات میں نازل کیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب لیلۃ المبارک سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ المبارک سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، اور یہ شب ماہ رمضان میں ہے جس کو ہم لوگ 27ویں رات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آسمان دنیا سے بتدریج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بتدریج کا مطلب آہستہ آہستہ، یعنی آسمان دنیا پر تو قرآن مجید ایک ہی بار نازل کر دیا گیا تھا، لیکن آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید جو نازل ہوا، وہ اس کا ایگزیکٹ جو ڈیوریشن تھا وہ 22 سال 2 ماہ اور 22 دن تھا، اور اس کو تقریباً 23 سال لکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ کہتے ہیں میسج سے کچھ مدت پہلے آپ پر نیک اور سچے خوابوں کے ذریعے اسرار و حقائق منکشف کیے جانے لگے تھے۔ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ وحی کے طریقے کیا کیا تھے، اس میں سب سے پہلے رویائے صادقہ تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خواب آتا تھا دن میں وہی ہوتا تھا۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ سچے خوابوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ حقائق واضح کیے جانے لگے۔ اسرار ہوتے ہیں راز، پوشیدہ باتیں، چھپی باتیں، اور منکشف کا مطلب ہوتا ہے راز کھولنا، اور آپ کے لیے خلوت کو پسندیدہ بنا دیا گیا۔ خلوت ہوتی ہے تنہائی۔ آپ خلوت کی جستجو میں غار حرا پہنچے، جو مکہ مکرمہ کے مشرق میں بیت اللہ شریف سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے۔ آپ تہنس، اس کا میننگ آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، عبادت و ریاضت اور غور و فکر کے لیے اس غار میں تشریف لے جانے لگے۔ کئی رات آپ وہاں قیام فرماتے۔ توشہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے آتے۔ توشہ مطلب کھانے پینے کا سامان۔ پھر توشہ لے کر دوبارہ غار حرا میں چلے جاتے۔ در حقیقت یہ سب کچھ بعثت کی تمہید تھی۔ تمہید مطلب آغاز۔ آپ کو نبوت کا بار گراں اٹھانے اور قول ثقیل، بار گراں ہوتا ہے عظیم بوجھ، اور قول ثقیل کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کو، یعنی قرآن مجید کے نزول کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کیا جا رہا تھا۔ ایک روز آپ حسب معمول غار حرا میں تھے کہ فرشتہ یعنی جبرائیل امین آپ کے پاس آیا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا۔ بھینچنا کا مطلب ہوتا ہے جھنجھوڑنا۔ جس سے آپ تک چور ہو گئے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی جب جبرائیل آپ کو کہتے کہ اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ما آنا بقارئ، یعنی آپ عربی میں وہ جس طرح جبرائیل آپ کو کہتے آپ ان کو اسی طرح سے جواب دیتے، لیکن یہاں پر آپ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ فرشتے نے آپ کو دوبارہ پکڑ کر زور سے بھیجا، جس سے آپ نے بہت مشقت اور تھکاوٹ محسوس کی۔ پھر اس نے آپ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری دفعہ آپ کو پکڑ کر زور سے بھیجا، پھر آپ کو چھوڑ دیا اور کہا، یعنی پھر یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ کہتے ہیں پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو منجمد خون سے۔ منجمد مطلب جمع ہوا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑی بزرگی اور کرم والا ہے جس نے قلم سے سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق کی یہ پہلی 5 آیات آپ پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی ہے۔ یہ پہلی وحی رمضان المبارک کی ایک رات نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو چکی تھی۔ یہ پہلی وحی نازل کرنے کے لیے جبرائیل امین اپنی اصل شکل میں آئے تھے، اور یہ سارا واقعہ بالکل غیر متوقع طور پر پیش آیا تھا، جیسا کہ قرآن حکیم کی آیت سے ظاہر ہے، اور آپ کو اس بات کی امید نہ تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی۔ یہ تو صرف آپ کے رب کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ سخت گھبراہٹ کی حالت میں گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ گھر والوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا۔ جب طبیعت سنبھلی تو حضرت خدیجہ کو سارا ماجرا کہہ کر سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا باخدا اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہیں۔
غریبوں کی امداد کرتے ہیں، دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جس نے زمانہ جاہلیت میں مذہب نصرانیت اختیار کر لیا تھا۔ نصرانیت قدیم نام ہے عیسائیت کا، ٹھیک ہے، جس کو اب ہم عیسائیت کہتے ہیں، اس کو پہلے نصرانیت کہا جاتا تھا۔ جو عبرانی اور عربی زبان میں انجیل لکھتا تھا، بہت بوڑھا تھا اور اس کی بینائی زائل ہو گئی تھی۔ زائل مطلب ختم۔ حضرت خدیجہ نے اسے کہا، اے میرے چچا زاد، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے آپ سے کہا، بھتیجے کیا بات ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سارا ماجرا بیان فرمایا تو ورقہ نے کہا، یہ وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ ناموس پیغام پہنچانے والا۔ کاش میں اس کی دعوت و تبلیغ کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ واقعی مجھے نکال دیں گے؟ اس نے کہا، ہاں، باخدا آج تک جو بھی اس دعوت کو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی سلوک کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ جب انہوں نے آغاز کیا تو اس وقت لوگوں نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ ان کو شہر بدر کر دیا، یعنی اس شہر سے نکال دیا۔ اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ پھر جلد ہی ورقہ وفات پا گیا۔ قرآن مجید میں کون کون سی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، اب ہم ان کا تعارف دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے جی آیت۔ کہتے ہیں آیت کیا ہے؟ آیت کا لغوی معنی علامت، نشانی، معجزہ۔ اس کی جمع آیات ہے۔ قرآن مجید کے جملے یا فقرے کو آیت کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن عظیم کا ہر جملہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، نیز ہر آیت ایک معجزہ ہے، یعنی تمام جن و انس ایسا جملہ بنا کر پیش کرنے سے عاجز ہیں، یعنی کسی بھی اور مخلوق کے بس کی بات نہیں کہ وہ کوئی ایک آیت یعنی کوئی ایک جملہ ہی بنا سکیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یا کلام نازل کیا ہے۔ اب اگر آیات کی کل تعداد کی بات کریں تو قرآن کریم کی کل 6666 آیات ہیں۔ آیت کے بعد سورت ہوتی ہے جی قرآن مجید میں۔ سورت کے لغوی معنی شرف، شرف کا مطلب ہوتا ہے وقار، فضیلت، بلندی، اونچی منزلت، علامت، نشانی، عمارت کی منزل، چار دیواری۔ اس کی جمع سورن ہے۔ قرآن کریم کے ایک باب کو سورت کہتے ہیں جس میں اس لفظ کے سبھی لغوی معنی شامل ہیں۔ ہر سورت لفظی اور معنوی محاسن کی معراج ہے۔ محاسن ہوتے ہیں جی خوبیاں یا نیکیاں، اور معراج کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ درجہ۔ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، یہ بے پناہ فضائل کی حامل ہے، حق کی چار دیواری ہے جس میں باطل کو کوئی راہ نہیں مل سکتی۔ قرآن مجید کی چھوٹی بڑی کل 114 صورتیں ہیں، ان میں سے بعض بہت طویل ہیں اور بعض بہت مختصر۔ مثلاً سورہ بقرہ 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ایک بہت بڑی صورت ہے، جبکہ سورہ الکوثر صرف 3 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل سب سے چھوٹی صورت ہے۔ قرآن مجید کی پہلی صورت الفاتحہ ہے جو ایک چھوٹی صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ طویل ترین صورت ہے۔ اس کے بعد صورتوں کا طول بتدریج کم ہوتا جاتا ہے اور آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ اور سب سے آخری صورت کون سی ہے جی؟ سورہ الناس۔ یہاں پر صورتوں کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں سب کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ صرف ایک صورت ایسی ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا، وہ صورت 10ویں پارے میں ہے اور اس صورت کا نام ہے سورہ توبہ۔ اب سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، اس لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ اس کی وضاحت ایک چھوٹی سی مثال سے کر دیتی ہوں کہ آپ بازار جا رہے ہیں اور خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی پرس چھین لیتا ہے، آپ شور کرتے ہیں اور وہ بندہ پکڑا جاتا ہے جس نے آپ کا پرس چھینا، لوگ اس کو آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایسا تو نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور پھر اس کے منہ پہ آپ تھپڑ مار کے اپنا پرس اسے واپس لے لیں گے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا، آپ کو غصہ ہوگا اس شخص پہ تو آپ مطلب نیگیٹو سچویشن پہ ہی آئیں گے، آپ ایسے آغاز نہیں کریں گے اپنے بات کا کہ آپ اس کو پہلے بسم اللہ کہیں پھر سلام دیں۔ اور تو سورہ توبہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، اس لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ اب جی مکی اور مدنی آیات کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وقت جو عرصہ مکہ میں گزارا وہاں جو آیات اور صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی آیات اور صورتیں ہیں، اور نبی کریم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ کہتے ہیں زمانے نزول کے اعتبار سے آیات کی 2 قسمیں ہیں، مکی اور مدنی۔
مکی آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو آپ کو ہجرت مدینہ کر کے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد نازل ہوئیں، چنانچہ وہ آیات جو ہجرت مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئیں، مضافات مطلب ارد گرد، وہ بھی مدنی آیات کہلائیں گی۔ مکی اور مدنی کے دونوں الفاظ اگرچہ دو جگہوں یعنی مکہ اور مدینہ سے اسمائے نسبت ہیں، لیکن مکی اور مدنی آیات کی تقسیم کے ان مقامات میں نزول سے کوئی تعلق نہیں بلکہ نزول کے زمانے سے تعلق ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکی آیات قبل از ہجرت یعنی ہجرت سے پہلے، اور مدنی آیات بعد از ہجرت نازل ہونے والی آیات ہیں، بعد از ہجرت یعنی ہجرت کے بعد۔ قطع نظر اس کے کہ ان کا مقام نزول کون سا ہے، مکہ اور مدینہ ہے، مضافات مکہ ہے یا مضافات مدینہ ہے، یا کسی علاقے میں یا کسی سفر کے دوران کوئی اور جگہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ جس صورت کی تمام یا زیادہ تر آیات ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی صورت ہے، اور جس صورت کی تمام تر یا بیشتر آیات ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورت ہے۔ بعض مکی صورتیں ایسی ہیں جن کی تمام آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، جبکہ بعض ایسی ہیں جن کی اکثر آیات و ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں لیکن ایک دو یا چند آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ یہ صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایسی صورتیں ہیں جن کی تمام یا بیشتر آیات کا نزول تو ہجرت کے بعد ہوا لیکن ایک دو یا چند آیتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ یعنی مکی صورتیں جن کی تمام یا بیشتر آیات مکی ہوں اور مدنی صورتیں جن کی تمام یا بیشتر آیات مدنی ہوں۔ کہتے ہیں مکی صورتوں کی تعداد 86 یعنی 86 ہے اور مدنی صورتوں کی کل تعداد 28 یعنی 28 ہے۔ قرآن مجید کے ہر نسخے میں ہر صورت کے ساتھ نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ مکی اور مدنی صورتوں کی امتیازی خصوصیات ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ اس کے بعد ہے جی فطرت الوحی۔ فطرت الوحی سے مراد ہے وحی میں وقفہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ایک وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد وہ دورانیہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی، وہ جو دورانیہ ہے اس کو کہتے ہیں فطرت الوحی۔ سورہ الق کی پہلی 5 آیات کے نزول کے بعد وحی میں وقفہ پڑ گیا۔ وقفے کی مدت 3 سال بقول بعض 2.5 برس تھی، یعنی کچھ علماء کے نزدیک وہ 3 سال تھی اور کچھ کے نزدیک 2.5 برس تھی۔ اس وقفے کے دوران میں بعض اوقات آپ سخت بے قرار ہو جاتے، آپ کی بے حد خواہش تھی کہ مزید وحی نازل ہو، اور ایسا نہ ہونے پر آپ کو شدید صدمہ ہوتا۔ سخت بے قراری اور صدمے کی ایسی حالت کے موقع پر آسمان کے افق پر حضرت جبرائیل نمودار ہو کر یہ کہہ کر آپ کو تسلی دلاتے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ افق کیا ہے جی؟ افق سے مراد وہ جگہ جہاں زمین و آسمان اکٹھے ہوتے ہوئے یا ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ افق یعنی وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں فطرت الوحی کا اختتام یوں ہوا کہ ایک روزہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے کہ آسمان سے ایک آواز سنی۔ آپ نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو حرا میں آپ کے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ پر اسے روب طاری ہو گیا، بس آپ واپس گھر تشریف لے آئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات نازل فرمائی۔ یعنی پہلی وحی کیا تھی؟ سورہ الق کی پہلی 5 آیات، اور دوسری وحی سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات۔ اس کے بعد وحی بکثرت اور پے بپے نازل ہونے لگی۔ پے بپے کا مطلب مسلسل، لگاتار۔ پھر ہے بتدریج نزول۔ بتدریج کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ قرآن کی نجمن نجمن یعنی آہستہ آہستہ، جستہ جستہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے، بالاکثار ٹکڑوں میں نازل ہوا۔ حضور کی حیات طیبہ کے آخری ایام تک نزول قرآن کا سلسلہ جاری رہا جو تقریباً 22.5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ کفار مکہ نے قرآن مجید کے بتدریج نزول پر اعتراض کیا تھا۔ ان کا یہ اعتراض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا جواب قرآن حکیم میں مذکور ہے، اور کافروں نے کہا آپ پر قرآن یکبارگی کیوں نہ نازل کیا گیا؟ یکبارگی مطلب ایک ہی بار۔ ایسا اس لیے ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں کہ ایسا اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے دل کو قوی رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے، اور یہ لوگ جب آپ کے پاس کیسا ہی عجیب سوال لے کر آئیں تو ہم آپ کو اس کا ٹھیک اور بہترین وضاحت والا جواب عنایت کر دیتے ہیں۔ یہ اعتراض کہ سابقہ الہامی کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ یکبارگی نازل کی گئی تھی تو قرآن ایک ہی دفعہ نازل کرنے کی بجائے 23 سالوں میں بالاکثار کیوں نازل کیا گیا؟ موجودہ شکل میں تورات اور انجیل تو تاریخ اور سوانح عمری کی کتابیں ہیں۔ سوانح عمری ہوتی ہے جی کسی شخص کے حالات زندگی،
سوانح عمری کسی شخص کے حالات زندگی جن میں ان پیغمبروں کی وفات کے بعد کے حالات بھی مذکور ہیں جن پر یہ نازل ہوئیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تاریخ اور سوانح عمری تو نازل نہیں کرنی تھی، ان میں احکام و مسائل اور اخلاقی تعلیمات پر مشتمل حصہ تو بہت ہی چھوٹا ہے اور اس کا یک بارگی نازل ہونا قابل فہم ہے۔ قابل فہم یعنی سمجھ میں آنا۔ زبور حمد و ثنا کے گیتوں پر مشتمل ہے۔ ان تین کے علاوہ اور کوئی الہامی کتاب باقی نہیں رہ سکی، لہٰذا اس اعتبار سے قرآن مجید کا سابقہ الہامی کتابوں سے موازنہ بنتا ہی نہیں۔ قرآن حکیم کے بتدریج نزول میں کئی حکمتیں تھیں، یعنی مختلف وجوہات تھیں کہ قرآن مجید ٹکڑوں میں کیوں نازل کیا گیا۔ مثلاً پہلی وجہ، رسول کریم کو اپنی قوم کی طرف سے نت نئی اظہار ثانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اظہار ثانیہ ہوتی ہیں تکالیف۔ جبرائیل امین کا بار بار قرآن مجید کو آیات لے کر آنا آپ کے لیے تسلی کا ذریعہ تھا، اس لیے آپ کے قلب مبارک کو تقویت ملتی تھی۔ تقویت ہوتی ہے سہارا، مضبوطی، اور آپ کے لیے کفار و مشرکین کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیتوں کو سہنا قدرے آسان ہو جاتا تھا۔ کفار و مشرکین، دوسری وجہ، کفار و مشرکین آپ کے سامنے نت نئے اعتراضات و سوالات پیش کرتے رہتے تھے جن کے جواب دیے جاتے تھے۔ مختلف اوقات پر کیے جانے والے اعتراضات و سوالات کا پیشگی اور ایک ہی دفعہ جواب دینا حکمت سے خالی ہوتا۔ پیشگی یعنی پہلے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو پیش آنے والے واقعات کے ضمن میں ہدایت ربانی کسی واقعے کے پیش آنے پر ہی دی جانی مناسب تھی، ضمن میں یعنی بارے میں۔ چنانچہ جیسے کوئی واقعہ پیش آتا آپ کی رہنمائی کے لیے وحی نازل ہو جاتی۔ چوتھی حکمت، مومنین کی طرف سے استفہام و استفسار کے لیے پوچھے جانے والے سوالات کے جواب بھی سوال پوچھے جانے پر دینا ہی موضوع تھا۔ استفہام و استفسار کا مطلب ہوتا ہے دریافت کرنا، پوچھنا یا کچھ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ جب بھی کوئی ایسا سوال پوچھا جاتا وحی کی صورت میں اس کا جواب مل جاتا۔ پانچویں حکمت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، یعنی پڑھا لکھا نہ ہونا۔ اسی طرح آپ پر ایمان لانے والے بھی زیادہ تر ایسے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اگر ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل ہو جاتا تو اسے محفوظ کرنا یعنی حفظ اور کتابت دونوں طریقوں سے، حفظ مطلب زبانی یاد کرنا اور کتابت مطلب لکھنا، یہ نہایت دشوار ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی، مشیت مطلب خواہش، مرضی، کہ اس کی آخری الہامی کتاب قیامت تک بالکل محفوظ رہے اور اس کا حال ویسا نہ ہو جیسے سابقہ الہامی کتابوں کا ہوا۔ چنانچہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے سے آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بآسانی سے زبانی یاد کر لیتے تھے، اس سہولت کے ساتھ اسے ضبط تحریر میں لے آتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کریم آج تک جوں کا توں محفوظ ہے۔ ضبط تحریر میں لے آنا یعنی لکھ لینا۔ چھٹی حکمت کیا تھی؟ اگر قرآن حکیم یک بارگی نازل کر دیا جاتا، یک بارگی یعنی ایک ہی بار، تو اہل ایمان کے لیے اسے سمجھنا اور ذہن نشین کرنا دشوار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کمال حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اطمینان سے اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور لوگ تسلی سے اسے سنیں، سمجھیں اور اس پر غور کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے اتارا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے، تاکہ آپ لوگوں کو اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے خوب تدریج سے نازل کیا ہے۔ ساتویں حکمت، پورا قرآن ایک ہی دفعہ نازل کر دیا جاتا تو اس میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر و نواہی کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی۔ اوامر امر کی جمع ہے، اور امر کا معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا۔ نواہی نہی کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کسی کام کے کرنے سے روکنا، اور عین ممکن تھا کہ اکثر و بیشتر انسانوں کے لیے یہ ناممکن ثابت ہوتی، لہٰذا لوگ اسلامی تعلیمات کو اپنے لیے ناقابل عمل سمجھ کر دعوت اسلامی کے قریب ہی نہ پھٹکتے۔ چنانچہ رب علیم و حکیم نے شرعی احکام بتدریج نازل کیے جن کی پابندی پوری رضا و رغبت اور سہولت کے ساتھ کی گئی۔ رضا و رغبت مطلب مرضی اور خوشی۔